السلام علیکم دوستو۔ اس دنیا میں پائے جانے والے تمام مذاہب کے لوگ کسی نہ کسی کے آنے کے انتظار میں ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلمان انتظار میں ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اسی طریقے سے کرسچن انتظار میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اسی طریقے سے یہودی بھی انتظار میں ہے کہ ان کا مسیحا آئے گا، یا پھر دوسرے الفاظ میں دجال کے انتظار میں ہے، جس کا ذکر ان کے مذہبی کتابوں میں موجود ہے، جیسے کہ اولڈ ٹیسٹمن یا پھر تالمود میں۔ اسی طریقے سے بدھ مت یا پھر بدھسٹ انتظار میں ہے کہ ایک اور بدھا آئے گا، جس کو وہ مائتریہ کا نام دیتے ہیں، اور جس کی پیشن گوئی ان کے مذہبی کتاب جیسے کہ گوسپل آف بدھا میں موجود ہے۔ کچھ اسی طریقے سے ہندو مذہب کے لوگ بھی انتظار میں ہیں کہ ان کا بھی ایک اوتار آنا ابھی باقی ہے، جس کو وہ کلکی اوتار کا نام دیتے ہیں یا پھر ہولی نرسنسا کا نام دیتے ہیں، جس کا ذکر چاروں ویدوں میں موجود ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق 4 قسم کے زمانے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ست یوگ، تریتیا یوگا، دوآپرا یوگا اور کل یوگا، جس میں سے 3 زمانے گزر چکے ہیں اور موجودہ دور کل یوگا ہے، اور کل یوگا کو شروع ہوئے 5100 سال گزر چکے ہیں، اور کل کی اوتار یا پھر ہولی نرسنسا کا جنم بھی کل یوگ میں ہی ہوگا۔ اب ایک طرف ہندو انتظار میں ہے کہ ان کے آخری اوتار نے آنا ہے، جبکہ دوسری طرف ان کے کتاب اتر پران میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار کا جنم ہو چکا ہے، جو کہ مہاویر سوامی کی موت کے 1000 سال بعد ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جین دھرم یا پھر جین مذہب کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے کہ کل کی اوتار کا جنم ہو چکا ہے۔ جین مذہب جو کہ ہندو مذہب کا ہی ایک پارٹ ہے، ان کی کتاب ترلوک ساگر گرنتھ میں لکھا ہے کہ مہاویر سوامی کی موت کے 605 سال بعد شکراج کا جنم ہوا، اور شکراج کے 394 سال بعد کل کی اوتار کا جنم ہو چکا ہے، تو یہ ٹوٹل بنتا ہے تقریباً 1000 سال۔ اب اگر تاریخ یا پھر اتہاس میں دیکھا جائے تو مہاویر سوامی تقریباً 2400 سال پہلے آئے، اور اگر 2400 میں سے 999 کو مائنس کر دیا جائے تو یہ بنتا ہے 1401 سال۔ تو اب 1401 سال پہلے اس دنیا میں کہاں پہ ان کے آخری اوتار آئے ہیں، اور اگر آئے ہیں تو کسی کو نظر کیوں نہیں آئے؟ 1400 سال پہلے تو اس دنیا میں ایک ہی ایسی شخصیت آئے ہیں جن کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، در حقیقت ہندو جس کل کی اوتار یا پھر نرسنسا کے آنے کے انتظار میں ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، یا پھر دوسرے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کی پیشن گوئیاں پرانے مذہبی کتابوں میں بھی ہو چکی ہیں۔ تو چلیے اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیا ہولی نرسنسا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شخصیت ہے کہ نہیں۔ سوامی دیانند سرسوتی کے مطابق نرسنسا کا مطلب ہے کہ جس کی پرشنسا کی جائے، یا پھر انگلش میں اس کا مطلب بنتا ہے کہ دا پریز ون، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اگر مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تعریف کے قابل یا جس کی پرشنسا ہو، یا پھر انگلش میں دا پریز ون۔ تو اس طرح دونوں کے نام کا ایک ہی مطلب ہوا۔ مزید رگ وید میں لکھا ہے کہ ہولی نرسنسا ول بی سافٹ اسپوکن اینڈ ٹو سویٹ، یعنی کہ وہ نرم لہجے کے مالک ہوں گے اور بہت میٹھی باتیں کریں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ او محمد یور نیچر از سو سافٹ اینڈ سویٹ، دیٹ از وائی یور کمپینین ڈونٹ ڈیزرٹ یو۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے انگلش رائٹرز نے بھی پروفٹ محمد کے بارے میں بکس لکھی ہیں، اور جس میں انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ پروفٹ محمد کتنے سافٹ اسپوکن اور سویٹ کنورسیشن کے مالک تھے۔ مزید اتھروا ویدا میں لکھا ہے کہ ہولی نرسنسا کی 12 بیویاں ہوں گی، ہی ول ہیو 12 وائفز، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 12 بیویاں تھیں جن کے نام آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مزید رگ وید میں لکھا ہے کہ ہولی نرسنسا آنے والے دور کے بارے میں پیشن گوئیاں کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی پیشن گوئیاں کی جو بعد میں بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ایک پیشن گوئی یہ کی تھی کہ بیزنٹائن امپائر پرشین امپائر کو شکست دے گا، جو کہ بالکل ایک ناممکن بات تھی اور امپاسبل بات تھی، اور ان کے مخالفین اس بات پہ ان کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ لیکن پھر لوگوں نے دیکھا کہ 6 سال کے اندر واپس بیزنٹائن امپائر نے پرشین امپائر کو شکست دے دی، اور ان کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ یہ پیشن گوئی بالکل ایسے ہی تھی کہ آج کل کے دور میں کوئی کہے کہ نیپال اٹھ کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور رشیا جیسی سپر پاور کو شکست دے دے گا۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے رہنے والوں کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جب آپ دیکھیں گے کہ ننگے اور بے سہارا چارواہے لمبی لمبی بلڈنگز بنانے میں کمپٹیشن کریں گے، مقابلہ کریں گے، اور آج 1400 سال بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس طرح کہ عرب لمبی لمبی بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ در حقیقت عرب کی سرزمین پہ آئل نکلنے سے پہلے اہل عرب بالکل بے سہارا ہوا کرتے تھے، اور یہ چارواہے ہوا کرتے تھے۔
اور آج وہ لمبی لمبی بلڈنگز جیسے کہ برج خلیفہ اور کلاک ٹاور جیسی عمارتیں بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ مزید ہندو مذہب کی کتاب اتھروا ویدا میں لکھا ہے کہ ہولی نراشنسا ول رائڈ اے کیمل، وہ اونٹ کی سواری کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر اونٹ کی سواری کی۔ چونکہ ہندو مذہب کے مطابق برامنز کو اونٹ کی سواری کرنے کی اجازت نہیں، تو یہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ ہولی نراشنسا ہندوستان سے نہیں ہوں گے بلکہ کسی اور ملک سے ہوں گے۔ مزید اتھروا ویدا میں لکھا ہے کہ ہولی نراشنسا ول بی پریزڈ بائی میسز، یعنی کہ عوام الناس ان کی تعریف کرے گی۔ اور مسٹر ہارٹ جنہوں نے ایک کتاب لکھی دا موسٹ انفلوئنشل مین ان دا ورلڈ ہسٹری، جس میں انہوں نے لکھا کہ پروفٹ محمد از دا موسٹ پریز پرسن آن دا فیس آف دی ارتھ۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھنے سے پہلے آذان دیتے ہیں، اور آذان میں ان کا کہ خدا ہولی نراشنسا کو 60,000 اور 90 دشمنوں سے بچائیں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر مکہ کی آبادی تقریباً 60,000 تھی، اور سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور دشمن تھے، اور اللہ نے ان کو تقریباً 60,000 دشمنوں سے بچا کے محفوظ طریقے سے مدینہ پہنچا دیا۔ مزید ہندو مذہب کی کتاب رگ وید میں لکھا ہے کہ ہولی نراشنسا لوگوں کو گناہوں سے پاک کریں گے اور پیوریفائی کریں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ جوا کھیلا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، اور اپنی عورتوں کو مارا پیٹا کرتے تھے، اور چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی انصاف نام کی چیز نہیں تھی، نہ کوئی جسٹس تھا۔ تو ان حالات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آ کے ان لوگوں کو گناہوں سے بچایا اور ان کو ٹیچ کیا اور ان کو پریچ کیا۔ مزید رگ وید میں لکھا ہے کہ ہولی نراشنسا کی بہت اچھی پرسنالٹی ہوگی، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت بھی تھے، ایک اچھے بزنس مین بھی تھے، فزیکلی بھی بہت سٹرونگ تھے، اور ایک اچھے جنگجو بھی تھے، ایک سمجھدار لیڈر بھی تھے۔ اس کے علاوہ ان کی مورل ویلیوز بھی بہت اچھی تھیں، اور وہ دل کے بھی بہت نرم تھے۔ جیسا کہ ان کی لائف کے بارے میں بہت سارے انگلش رائٹرز نے بکس لکھی، جیسے کہ دا پرفیوم دیٹ فل دا ایئر بائی ڈاکٹر ولیم میور، اور دا موسٹ انفلوئنشل مین ان دا ورلڈ ہسٹری بائی مسٹر ہارٹ۔ مزید اتھروا ویدا میں لکھا ہے کہ ہولی نراشنسا کو 10 گلے کے ہار دیے جائیں گے، 100 سونے کے سکے دیے جائیں گے، 300 گھوڑے دیے جائیں گے، اور 10,000 گائیں دی جائیں گی۔ اب یہاں پہ میٹافر کا استعمال ہوا ہے یا پھر تشبیہ کا۔ 10 گلے کے ہار سے مراد 10 عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی کہ وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ 100 سونے کے سکے سے مراد 100 وہ صحابہ ہیں جن کو اصحاب صوفہ کہا جاتا ہے، جو اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے آ گئے تھے۔ جبکہ 300 گھوڑوں سے مراد وہ صحابہ ہیں جو جنگ بدر میں غازی بن کے لوٹے تھے۔ جنگ بدر میں صحابہ کی تعداد 313 تھی، اور جس میں تقریباً 13 شہید ہو گئے تھے اور 300 لوٹ کے آئے تھے۔ تو گھوڑا چونکہ جیت یا پھر وکٹری کی علامت ہے، تو اس لیے ان کو گھوڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جبکہ 10,000 پروفٹ محمد کے وہ فالوور ہیں جو ان کے ساتھ تھے جب وہ مکہ میں واپس آئے، اور انہوں نے کسی کو نقصان نہیں دیا تھا۔ چونکہ گائے کسی کو نقصان نہیں دیتی، تو اس لیے ان لوگوں کو گائے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ابھی بھی اگر کسی کو کوئی کنفیوژن باقی ہو کہ کیا یہ پیشن گوئی واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی یا پھر کسی اور کے بارے میں، تو ان کے لیے ہندو مذہب کی ایک کتاب کی یہ آیت، جس میں تلسی داس کہتے ہیں کہ وہ حکومت کرے گا لاجک، وزڈم اور فورس کے ساتھ، اور اس کے 4 دوست ہوں گے، اور جب تک وہ الہامی کتاب اس زمین پہ رہے گی، زمین کی سالویشن ممکن نہیں ہے محمد کے بغیر۔ اس کے بعد اس کی طرح کا کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا، اور جو تلسی داس کہتا ہے وہ سچ ہو کے رہے۔ یہاں پہ 4 سب آرڈینیٹ سے مراد 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام سے منشن ہے محمد۔ مزید سام وید میں لکھا ہے کہ احمد نے اپنے رب سے مذہبی قانون حاصل کیا جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد بھی منشن ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَفِي زَبُورِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے آپ کا ذکر آپ سے پہلے کی کتابوں میں بھی کیا ہے۔ اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں میں رگ وید کی ایک آیت سے کہ گناہگار لوگ صحیح رستے پہ نہیں چلیں گے، اور اگر یہ صحیح رستہ دیکھیں بھی تو اس کو فالو نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کا پارٹ 3 بناؤں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔